اچھا قریشی صاحب، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. ان کی ولایت کو لے کے ہمارے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے ہم واقعی میں اس چیز پر یقین کر لیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ بھائی جو حدیث، قرآن و حدیث ہیں، یہی ہمارے لیے دین کا مرکزی سورس ہیں دین کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہر حدیث ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ تو آگے سے کہا جاتا ہے نہیں، حدیث صحیح. تو سوال یہ کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، معضل ہے، مدلس ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ظاہر ہے اس کا پتہ چلے گا اسماء الرجال کے حوالے سے، اس کا پتہ چلے گا راویوں کے حوالے سے کہ جس حدیث کے راوی صحیح ہیں ان کی روایت کردہ روایت صحیح ہے، اور جس حدیث کے راوی مجروح ہیں ان کی روایت کردہ جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ مجروح ہے. آگے اس کے درجے ہیں راویوں کے حوالے سے، جو ہے نا ان کی حیثیت ہے کہ بھائی جس راوی کا جو اس کے اوپر جرح ہے یا تعدیل ہے، اس کے حوالے سے اس حدیث کا یا اس روایت کا حکم ہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں، یہ جو آئمہ کو اتھارٹی بنایا ہے، مثلا ابن حجر ہے، ابن حبان ہے، یا بڑے بڑے جو نا ابن ملقن ہیں، یا اور اوپر چلے جاتے ہیں آپ تو جو آئمہ ہیں کہ جن کی جرح ہے، جن کی تعدیل ہے، کہا جاتا ہے جی زابی نے یہ کہہ دیا، ابن حبان نے یہ کہہ دیا، احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا، دارمی نے یہ کہہ دیا، دارقطنی نے یہ کہہ دیا، ترمذی نے یہ کہہ دیا، بخاری نے یہ کہہ دیا. یہ جو آئمہ ہیں جن کو ہم اتھارٹی کے طور پر ایک ان کا نام استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس نے راوی کو چونکہ جرح کر دیا، لہذا اس سے روایت جو کی گئی حدیث ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کے پاس وہی آئیے. بھئی آپ کے پاس وہی آئیے کہ ابن حبان کی جو توثیق ہے، یا حافظ ذہبی کی، یا ابن حجر کی، یا یہ جو بڑے بڑے آئمہ محدثین ہیں ان کی جو توثیق ہے، ان کی جو جرح ہے، یہی اتھارٹی ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ تو جناب اس حوالے سے آپ کا یہ جواب ہے کہ جو اس فن کے علماء ہیں اس تمام زمانوں کے، ان کے اس بات پر ایکا ہو گیا. کس طرح سے ایکا ہوا؟ ان بڑے بڑے آئمہ کے علوم اور فنون، ان کی باریک بینی، ان کی جناب اللہ عرق ریزی کو جب انہوں نے دیکھا اور وہ تسلیم کر لیا ہر دور کے آئمہ نے، علماء نے، کہ یار یہ بندہ جناب اس فن میں اگر یہ تدریس کے والے سے یہ جرح کرے تو فلاں کی جرح جو ہے نا کبڑی جو ہے نا وہ مضبوط ہے، اور اگر فلاں کے والے سے جرح کرے تو اس کی مضبوط ہے. تو حضور جس طرح ایک فن کے کچھ زمانے کے، ہر زمانے کے علماء کسی شخصیت کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ہے، عبد القادر جیلانی کے اوپر وہ جن کو اتھارٹی بنایا گیا نا، ان اتھارٹی والوں کی طرف سے اجماع ہے کہ عبد القادر جیلانی جو ہے نا اللہ کا ولی ہے. اور میں مرزا جیلمی جو لمبی لمبی زبانیں کر کے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والے سے بد کلامی اور بد زبانی کر رہا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو شخص سب سے بڑا فرقہ واریت پھیلانے والا ہے اس کا نام مرزا محمد علی جیلمی ہے. فرقہ واریت کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ کسی مسلمانوں کے فرقے کے جو مقدسات ہیں آپ ان کے خلاف بد زبانی اور بد کلامی کریں. تو بھائی کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ پوری امت کہہ رہی ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں؟ اب میرا چیلنج ہے مرزا جیلمی کو کہ وہ حضرت امام ربانی حضور غوث سمدانی قطب ربانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی عملی ان کی جو عظمت والی شان ہے وہ اس کو جرح کے اوپر لے کر ہے. وہ ہم جو توثیق پیش کر رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں اس نہیں، ہزارواں کو نہ اس کے مقابلے میں جرح لے کر آئے کہ بڑے بڑے جو اکابر محدث ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے. 1000 سے زیادہ کتابیں، ان میں سے اکثریت میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں، اور کئی کے جناب والا چیزیں ہمارے پاس مخطوطات موجود ہیں. کتنا لفظ بولا میں نے؟ 1000. 1000 سے یہ عوام گپ نہیں ہے. کبھی اس مرزا صاحب کو کہیں کہ ہمارے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کو ساری چیزیں دکھائیں بھی کہ یہ پتہ چلے کہ بھئی عبد القادر جیلانی کون ہے. تو یہ ہوا میں چھکے مارنا، ہوا میں جناب شرلیاں چھوڑنا، یہ اور چیز ہے، اور علم کے حوالے سے پوری کتابوں کو سامنے رکھ کر بات کرنا یہ اور چیز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی یہ اتنا بڑا شخص ہے کہ حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، یا تصوف ہو، تمام طبقات، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ امت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض فقہاء کے اوپر محدثین کی رائے نہیں بن رہی ہوتی، بعض محدثین کے حوالے سے فقہاء کی رائے اور ہوتی ہے، بعض صوفیاء کے حوالے سے بڑے جارحانہ رویہ ہوتا ہے محدثین کا. یہ واحد عبد القادر جیلانی ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ تمام طبقات کے بڑے بڑے آئمہ اور اکابر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے. میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس چیز کو اور میں کر دوں تاکہ امت کو پتہ چلے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مدح سرائی میں نے کیا کہا، کتنی کتابیں؟ 1000 کے 1000 سے زیادہ کتابیں. ابن حجر اسقلانی، جی امام ابن حجر اسقلانی، جس کو بطور اتھارٹی جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے حدیث کے معاملے میں. غبدۃ الناظر فی ترجمہ شیخ عبد القادر، یہ غوث پاک کی شان میں اس بندے نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. ابن حجر اسقلانی کے استاد امام ابن ملکن انصاری شافعی نے در الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. قاضی القضات امام عز الدین بن عبد السلام غوث پاک کی عظمت میں پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. ملا علی قاری پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. امام جلال الدین سیوطی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. بیکی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی پوری کتاب لکھی ہوئی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. ابن تیمیہ اور اس کے علاوہ ابن قیم. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کئی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے عموماً جو نا اہل سنت کے دھڑوں سے دور ہیں، ان میں سے بھی کسی کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ غوث پاک کی عظمت و شان اور ان کے علمی مقام کے حوالے سے ان پر انگلی اٹھا سکے. محدث ابن جوزی کو دیکھیے، حافظ ابن کثیر کو دیکھیے، حافظ ذابی جن لوگوں کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں. امام الاحد کے الفاظ جناب وہ لکھتا ہے امام شتنوفی، وہ ان کی شان میں کتابیں لکھ رہے ہیں. عبد القادر اربلی ان کی شان میں جو ہے نا وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. وہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ابن قدامہ مقدسی جیسے جس کے شاگرد ہیں، فقی ابو الفتح نصر جیسے جس کے شاگرد ہیں، شیخ بقال جیسے جس کے شاگرد ہیں، شیخ عبداللہ الخصاب جیسے جس کے شاگرد ہیں، امام بن محمد بن الازہر السیرفی جیسے جس کے شاگرد ہیں. پر مرزا جاہل کو کیا پتہ یہ کون ہے؟ ان کی ساروں کی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے حضرت صاحب یہ جو بڑی بڑی یہ جو مقتدر جو ہستیاں ہیں، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں یا یہ ان کے مریدین میں. اور پوری امت متفق ہے. جس طرح امام بخاری ہے، ہماری امت متفق ہو گئی ہے کہ بخاری شریف ہمارے لیے قابل قدر کتاب. کیا ہزاروں باقی کتابیں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے قریشی صاحب، میں آپ کو یہیں پہ کٹ کر کے معذرت کرتا کلامی. آپ نے امام بخاری کا ذکر کیا، یہ کوشچن میں نے ان کے سامنے بھی رکھا تھا. دیکھیں امام بخاری کو ماننے کے لیے تو ہمارے پاس ان کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے سامنے نا، کہ انہوں نے ایک بخاری کی کتاب لکھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی دین کے حوالے سے ایسی کیا کنٹریبیوشن ہے جو جس طرح ابھی امام بخاری کی بخاری شریف ہمارے پاس پڑھی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا کنٹریبیوشن ہے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں؟ بنیادی طور پر تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کسی شخصیت کے حوالے سے اپنی زبان کھولیں تو اس سے پہلے اس کے حوالے سے پڑھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خاموش کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلتی پھرتی کتابیں لکھی ہیں. ہمارے قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان. محدث اعظم پاکستان کے چند رسائل یعنی ہمارے سامنے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی بڑی تصنیف نہیں ہے. حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی نصف درجن کے کتاب قریب جو ہے نا ان کی تصانیف ہیں، کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس وقت ان کے شاگردوں، ان کے شیوخ الحدیث علماء کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے. ہزاروں تو بہرحال بلا مبالغہ ان کے شاگرد ہیں. سینکڑوں مدارس بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہزاروں علماء تیار کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ ایک کتاب لکھ دی گئی تو وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر سب سے بڑی بات، غوث پاک نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور پھر آپ کا واعظ، نصیحت، تبلیغ، پھر آپ کا جو ہے نا 40 سال تک ایک مدرسے میں پڑھانا، پھر ہزاروں شاگرد تیار کرنا، اور آگے ان کے شاگردوں کی جو بڑے بڑے محدثین ہیں ذرا ان کی کتابوں کو پڑھیں، شیخ مقدسی کی کتابوں کو ہی پڑھ لیں، ابن جوزی کو دیکھ لیں. وہ بھائی ایک جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں جو لوگ، یہ کون ہیں؟ ان کے انہی کے تیار کردہ لوگ. شاید مرزا صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہے. یہ جو شیخ ہے، چونکہ وہ میں نے بولا نا کہ ہر اس بندے سے مرزے کا ویر ہے جو روافظ کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ جس نے کیا ہوا ہے. تو چونکہ غوث پاک نے اپنے دور میں سب سے زیادہ رگڑا روافظ کو دی ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد اور اس کے مضافات کے اندر روافظ کا قلعہ کما کر دیا. سب سے بڑی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا مرزا جہلمی سے پوچھئے نا کہ سلطان نور الدین زنگی کون تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، اس کا والد کون تھا، ان کے قبیلے کا کیا قصہ ہے، اس کو کیا پتا؟ کیونکہ یہ ساری باتیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے جو پورا عیسائیوں کا قبیلہ تھا، جس کو پچھلی کسی ریاست نے بھی اس علاقے کو فتح نہیں کیا تھا، کردستان یعنی کردوں کا علاقہ تھا، ان کا پورا جو ہے نا ایک قبیلہ بنو کلب جو ہے نا ان کا قبیلہ تھا عیسائیوں کا، اس کے دلوں کو فتح کیا غوث پاک نے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیخ عبدالعزیز نے. اور
وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، اور اسی تبلیغ سے غوث پاک کی جناب والا پوری جو اس وقت جو جہاد کا ایک پورا نیٹ ورک تھا، اس میں صلاح الدین ایوبی کے والد اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اور پھر سلطان نور الدین زنگی، اور یہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود سلطان نور الدین زنگی اپنے وقت کا محدث ہے، اس کی ایک پوری کتاب ہے حدیث کے والے سے، پر ہے عربی میں، رولا یہ سارا ہے وہ عربی زبان میں، شاید اس کا جو جس طرح سے نام لکھا ہوا ہے میرے پاس مخطوطہ پڑا ہے، تو شاید اس کا نام بھی جو ہے نا وہ اس کو یہ عام مولوی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ بڑی بڑی مقتدر جو علمی شخصیات ہیں وہ اس بات کی قائل ہیں کہ بھائی عبد القادر جیلانی وقت کا ولی بھی تھا، صاحب کرامت بزرگ بھی تھا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر یا تو حق کا راستہ اختیار کیا یا پھر جناب کفر سے توبہ کر کے حالت ایمان کے اندر وہ آ گئے۔ اچھا قریشی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا دین کا حصہ ہے؟ اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں، اگر ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی، وہ کہتا ہے جی وہ کون ہے، اس کو نہیں پتہ، تو عدم علم کے حوالے سے فتویٰ نہیں ہے، چونکہ کسی اللہ کے ولی کے حوالے سے اس کے تفصیلی واقعات کو پڑھنا یا سمجھنا یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، تو چونکہ ان کی ولایت مسلمہ ہے، اس پر اجماع امت ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو جو وہ پڑھ کے اور ان کو جانتے ہوئے کہ بھائی امت کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، پھر ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، ان کی بیعت بھی کرے گا، تو من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔